درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ و دوستوں، ابھی آپ لوگوں کے روبرو قرآن مجید کی 2 آیتوں کو ہم نے پڑھا ہے. ایک تو اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں فضائل اعمال میں فضائل ذکر، جس کے بارے میں اکثر و بیشتر احادیث جو ہے ہمارے سامنے موجود ہیں. قرآن کی سینکڑوں آیتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہے اور گنتی بھی نہیں. آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ہمارے اکابر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ذکر کثیر سے مراد ہمارے مشائخ کے پاس کثیر کی مقدار جو ہے 300 کو پہنچتی ہے. کتنے کو؟ 300 کو. کم از کم 300 کی مقدار میں یا اس سے زیادہ. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ کوئی گنتی متعین نہیں کیے ہیں کہ اتنے ہی مرتبہ ذکر کرو بول کر، بلکہ فرما دیا کہ ذکرن کثیرا، جتنا ہو سکے اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرو. اب دیکھیے ذکر کے اندر کون سے ذکر اذکار مذکور ہیں. ایک تو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہے. اور ہے اللہ اللہ ہے، الا اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. ہاں اس کے علاوہ استغفار بھی ہے، استغفر اللہ بھی موجود ہے. درود شریف بھی ہے، جو سا بھی درود ہو لیکن صحیح ہو. قرآن پڑھنا بھی عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے. نماز پڑھنا عبادت بھی ہے، اللہ کی یاد ذکر ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے. یہ ساری عبادتوں میں سے ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سے ہمیں اگر ایسا کام نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر دیے ہیں تو ہمیں سچے دل سے ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ کی توجہ اور اللہ کی رحمت ہماری طرف ضرور متوجہ فوراً ہو جاتی ہے. اب دیکھیے کتابوں میں بات ملتی ہے کہ 2 چیزوں سے ہمارا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے. کتنے چیزوں سے؟ 2 چیزوں سے. زنگ آلود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ کوئی لوہا جو ہے جس کے اوپر پانی زیادہ مستقل پڑتا رہا لگاتار تو اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. اب زنگ لگنے کے بعد وہ لوہا پہلے کی طرح کام کو آنے والا نہیں رہتا ہے. اس کی قیمت بھی گھٹ جاتی ہے اور اس کے اندر طاقت بھی کم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر 2 چیزوں کو اگر ہمارے زندگی میں رہیں گے تو یہ 2 چیزوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے اوپر غبار پڑ جاتا ہے. نمبر 1 غفلت میں رہنے کی وجہ سے، نمبر 2 گناہ کی وجہ سے. نمبر 1 غفلت میں رہنے کی وجہ سے، نمبر 2 جو ہے گناہ کی وجہ سے. کون سا بھی گناہ ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے کانوں سے ہو، چاہے زبان سے ہو،
چاہے ہونٹوں سے ہو، چاہے کانوں سے، آنکھوں سے ہو، چاہے ہاتھ پیر کے بلکہ پورے باڈی کے کسی بھی عضو سے ہو. تو گناہ کی وجہ سے نمبر 1، نمبر 2 غفلت میں رہنے کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے. 2 چیزوں سے ہمارے دل کو ہمیں نورانیت والا دل بنا سکتے ہیں، چمکدار دل بنا سکتے ہیں. نمبر 1 اللہ کے ذکر سے، نمبر 2 استغفار سے. اب استغفار ہے استغفر اللہ پڑھنا، یہ اگر پورا یاد ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر چھوڑا اور اس سے بھی مختصر آسان استغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. چاہے کون سا بھی استغفار، ایک استغفار سے، نمبر 2 جو ہے اللہ کا ذکر کرنے سے. یہ 2 چیزوں سے ہمارے دل کو ہمیں روشن اور منور کر سکتے ہیں. ہاں، جس کا دل جتنا پاک رہے گا، جتنا چمکدار رہے گا، یہ تاثیر کو اللہ تعالیٰ چہرے پر ظاہر کرتے ہیں. اور جس کا دل جتنا گناہ میں مبتلا ہو کر زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے چہروں پر اللہ تعالیٰ وہ گناہ کا اثر بھی ظاہر کر دیتے ہیں، تو دوسرے دیکھنے والے بھی جو ہے نفرت کرنے لگتے ہیں. ہاں، ہمارے دلوں کو ہمیں جتنا پاک رکھیں گے، ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کریں گے، اور اس کے بعد تمام فرشتوں کو فرما دیں گے اے تمام آسمان کے فرشتوں، آپ لوگ فلانے بندے سے محبت کرو کیونکہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اب آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں پر آ کر یہ اعلان سنا دیتے ہیں. اس کے بعد دنیا میں جتنے نیک لوگ ہیں اللہ والے، وہ تمام اللہ والوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. اب یہ 2 باتوں کو سامنے ہمیں رکھ کر ذرا چیزوں کو ذرا سمجھیے. اب مثلا یہ گھر ہے، یہ گھر کو اگر ہمیں استعمال کیے بغیر بند کر کے رکھ دیں گے، استعمال کیے بغیر بند کر کے رکھ دیں گے، کھڑکی وغیرہ مکمل طور پر بند کر کے رکھ دیں گے، 1 مہینے کے بعد اگر گھر کھولیں گے، چاہے وہ اے سی والا کمرہ بھی ہو، بند کر کے 1 مہینے کے بعد 2 مہینوں کے بعد کھولیں گے، اندر دھول پڑی ہوئی ہوتی ہے، اندر دھول پڑی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ پنکھا ہے، فین ہے، یہ پنکھا جو ہے ہمارے کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، لیکن اس پنکھے کے اوپر اور اس کے نیچے کے حصے میں ذرا دنوں کے بعد اگر ہمیں پہنچیں گے تو دھول پڑی ہوتی ہے. اسی کو کہتے ہیں غفلت. ہمیں اللہ کا ذکر نہ کر کے اپنے آپ کو دنیا کے مستقل کاموں میں مشغول کر دیں گے تو ہمارا دل جو ہے غفلت میں پڑ جائے گا، تو زنگ آلود ہو جائے گا. تو ہمارے دل کے اوپر ماحول کا اثر، گندے اثرات کا اثر، ہر قسم کے بدعمالیوں کا اثر ہمارے دلوں پر پڑے گا. چاہے وہ ہمیں گھر کو استعمال کریں ہو نہ کریں ہو، بند کر کے رکھنے پر بھی گھر کے اندر دھول جب آ جاتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں غفلت. اگر اس لیے صبح سویرے گھروں میں جھاڑو دیتے ہیں، اپنے آفسوں کو بھی کلین کرتے ہیں، اگر اسے کلین نہیں کر کے چھوڑ دیں گے تو ہمارے کو خود وہاں پر جانا ناگوار کی ہوگی، دشواری پیش آئے گی. اسی طرح جس آدمی کا دل غفلت میں ہو کر گناہوں میں اٹک کر جتنا زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل میں نہیں آئیں گے. کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا گھر ایک ہی ہے. وہ کون سا ہے؟ ہر مسلمان کا دل ہے. اللہ فرماتے ہیں میں کہیں بھی نہیں سما سکتا سوائے مسلمان کے دل میں. تو ذرا سمجھیے، سوچئے کہ ہمارے دلوں کو ہمیں ایسا غبار آلود بنا کر گناہوں میں مبتلا کر کے ایسا رکھیں گے تو ہمارے کو خود کسی جگہ دھول زیادہ پڑی ہو یا تھوڑی سی بھی دھول کسی کرسی پر ہو، ہمیں اس کے اوپر صفائی کرے بغیر بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے صفائی کرنے کے بعد ہمارے کو اطمینان ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیں جتنا پاک و شفاف کریں گے، پاک صاف رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان دلوں میں اللہ تعالیٰ ضرور سماتے ہیں. اب یہاں پر گناہ آ کر کیوں ہوتا ہے؟ گناہ آ کر کیوں ہوتا ہے؟ چند وجوہات اس کے ہیں. وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں. یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں. وقت پر شادی کے نہ ہونے کی وجہ سے گناہ بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں. ہاں،
وہ ماں باپ جن کی اولاد کو وقت پر شادی نہیں کرتے ہیں، اگر وہ اس کی اولاد ماں باپ کو نامعلوم ہو کر چھپا کر اگر گندے گناہ کر لیتے ہیں، یہ وبال اس بچے کو نہیں آئے گا، بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی یہ وبال ضرور ملتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو وقت پر شادی کرنا ہے۔ نمبر 1، وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں گناہ میں اٹک جاتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے جو فرینڈ سرکل جو ہوتا ہے، چاہے بچوں کا ہو، نوجوانوں کا ہو، بڑے شادی شدہ لوگوں کا ہو یا بوڑھے لوگوں کا، اگر ہمارا تعلق دوستی کا کسی اچھے دوست سے نہیں رہا تو ضرور اس گندے دوست کی صحبت کی وجہ سے جو ہے، نحوست کی وجہ سے جو ہے ہمارے عادتیں بھی بدل جاتے ہیں۔ جب عادتیں، سوچ، دل، دماغ بدل جاتا ہے تو ضرور انہیں کیا کرتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے۔ یعنی گندی بری صحبت سے بھی آدمی گناہ کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، اگر انہیں ایسے ماحول میں رہا کہ وہاں پر خالی ہمیشہ خدا کی نافرمانی ہوتی ہو تو ایسے ماحول میں انہیں جانے کے بعد اس سے ماحول کا اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ قیمتی عطر استعمال کر کے، خوشبو استعمال کر کے، اسپرے استعمال کر کے واش روم میں داخل ہوا تو وہاں بدبو آتی ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ انہیں خوشبو لگا لے گیا تو بدبو نہیں آتی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے گندے ماحول میں اگر ہمیں ایسے ہی غفلت کی زندگی میں جاتے رہیں گے تو انہیں ضرور گناہ ایک نہ ایک دن کر لیتا ہے۔ اور آخری چیز، ہمارے تجربے کے اعتبار سے، آج کے جنریشن کے اعتبار سے جو ہے، آدمی اکیلے میں ہو کر اللہ کو آسانی سے ناراض کر سکتا ہے اور اللہ کے غصے کو بھڑکا سکتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، اگر ہمارے پاس موبائل فون ہے، موبائل فون اگر صحیح استعمال ہمیں نہیں کریں گے تو ضرور یہ موبائل فون ہمارے کو گناہ کرانے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 وجوہات تجربے کے اعتبار سے ہیں۔ اور آخری پانچویں وجہ یہ ہے، یہ اکثر و بیشتر پیش آتی ہے، آدمی کا کبھی کسی کام کی ناکامی کی وجہ سے، یعنی کرنے جاتا ہے وہ کام نہیں ہوتا ہے، یا اچانک پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پیسے نہیں ملتے ہیں، اچانک کسی کے پاس جاتا ہے کچھ ہیلپ مانگنے کے لیے، وہ ہیلپ کرنے سے یا فون اٹھانے سے یا مدد کرنے سے انہیں انکار کر دیتا ہے تو آدمی فوراً ٹینشن میں آتا ہے، یا کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، یا کسی بھی مسئلے میں ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے، یا کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، یا ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، دوستی توڑ لیتا ہے، یا جس کا کسی کا عاشق تھا، معشوقہ اسے دھوکہ دے دی، اسے بریک اپ ہو گیا۔ یہ تمام وجوہات سے آدمی فوراً کیا کرتا ہے، اپنے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے فوراً خدا کی نافرمانی یا تو ہاتھوں سے کر لیتا ہے، یا آنکھوں سے کر لیتا ہے، یا موبائل سے کر لیتا ہے، اور ایسی نافرمانی کرتا ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کے بعد اسے تھوڑا سکون ملتا ہے۔ وہ سکون نہیں ہے، وہ گویا کہ نفس اور شیطان اس سے خوش ہو کر اسے تسلی دیتا ہے۔ تو اس لیے غفلت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ہر انسان کا، مسلمان کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسا کہ لوہا زنگ لگ جاتا ہے لوہے کو، اسی طریقے سے۔ اور اگر زنگ لگ جانے کے بعد اسے صفائی کرنے کے 2 طریقے ہیں، نمبر 1 اللہ کا ذکر ہے، نمبر 2 جو ہے استغفار ہے۔ یہ 2 چیزوں کو ہر ہمیشہ ساتھ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں، اگر ہماری غفلت کی زندگی ہے، اسے ہمیں اللہ کی یاد میں لگانا ہے، کچھ اس کے بھی راستے ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، ہمیں اللہ کے راستے میں گئے، نماز سیکھ لیے۔ موٹی موٹی جو سنتیں نہیں معلوم تھی، فرائض نہیں معلوم تھے، وہ ہمیں جماعتوں میں سیکھ لیے۔ لیکن آدمی جو ہے آج کے جنریشن میں نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے اور اپنے دین کے کام وقت پر کر لیتا ہے اور دنیاوی کام اپنے وقت پر کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل کے اندر اگر اللہ کی یاد نہیں رہی تو اس کی عبادتیں جیسا ہونا تھا ویسی نہیں ہو سکیں گی۔ جیسا اس کا دین کا کام اس سے اللہ تعالیٰ لینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس سے ویسا کام نہیں لیں گے۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے، ہمارے دل کو روشن کرنا ہے، منور کرنا ہے اور ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اگر ہمارے دل کو
اللہ کی یاد میں لگا کر ہمیں صحیح معنی میں انسانیت ہمارے اندر پیدا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، کسی سے بیعت ہونا، کسی کے ہاتھ پر توبے کے کلمات پڑھنا ضروری نہیں ہے، ضروری اصلاح ہے، یعنی اپنے دل کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کے معنی آتے ہیں پاک کرنا۔ نفس کہتے ہیں اپنے دل کے اندر چھوٹا سا ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اسے نفس کہتے ہیں۔ اکثر اس زمانے میں اگر ہمیں دیکھیں گے عمومیت کے ساتھ ہمیں اپنے نفس اور شیطان کے تابع ہو گئے ہیں، نفس اور شیطان کے تابع ہو گئے۔ اگر وہ آدمی جو نفس اور شیطان کے تابع نہیں ہوا ہے بلکہ سنتوں کے تابع ہو گیا ہے، اتباع سنت اس کی زندگی گزرتی ہے، اس کے اندر 100% ماننے کی صفت آتی ہے۔ جو آدمی نفس اور شیطان کا تابع بن گیا ہے اور وہ غالب اگر اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اس کے اندر ماننے کی صفت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا نفس کیسا بولے گا انہیں ویسا ہی کرے گا، اسے کیسے خیالات آئیں گے انہیں ویسا ہی اپنائے گا اپنے آپ کو۔ اس لیے اب کے جنریشن میں حضرت سے پوچھا گیا کہ بیعت ہونا، کسی کے ہاتھ پر توبے کے کلمات کو پڑھ لینا یہ ضروری ہے کیا؟ سوال کرے۔ حضرت جواب دیے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اصلاح نفس کر لینا یہ ضروری ہے۔ اب اس دو باتوں میں بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، اصلاح نفس ضروری ہے، لیکن اصلاح نفس کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے۔ اب مثلا سمجھو ہمیں یہاں سے بنگلور جانا ہے، جا سکتے ہیں، معلوم ہے، روٹ بھی معلوم ہے، لیکن جانے کے لیے ہمارے کو وہاں سے کچھ ضروری کام ہے، وہ کام بھی فون کے ذریعے سے کر لے سکتے ہیں، لیکن وہ کام کو اپنے اوپر ہمیں لاگو کرنا ہے، وہ کام کو انجام دینا ہے، ہمارا جانا ضروری ہے۔ لیکن جانے کے لیے گاڑی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گاڑی بھی ہے تو رہبری بھی ضروری ہے، اگر رہبری بھی ہے تو گاڑی کو لائٹ کی روشنی بھی ہونا ضروری ہے، رات کے اندھیرے میں جانا ہے۔ اگر ڈرائیور ہے تو صحیح معنی میں انہیں روٹ دیکھ لے کر جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارا تزکیہ نفس کرنے کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے یہ نئے نئے طریقے کیوں اس زمانے میں یہ چل رہے ہیں، یہ نیا طریقہ نہیں ہے، تو آج کی مجلس میں سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ ہمارا دل جو ہے گناہ میں اٹکنے کی دو وجوہات ہیں، نمبر 1 آ کر غفلت میں رہنا یا گناہ کرنا۔ اب گناہ کے چند وجوہات ہم نے بتا دیا۔ اب ایسی زندگی ہو گئی ہے تو اس زندگی سے باہر آنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اب یہ بتانے کے بعد ہمارے کو صحیح روٹ پر آنا ہے، جنت کو جانا ہے، لیکن اس کی رہبری حاصل کرنے کے لیے ہمارا تعلق کسی سے رکھنا ہے۔ اب یہ تعلق رکھنے کا مطلب اور یہ سب بھی قرآن حدیث سے کہاں سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے، لیکن ایسے بیعت ہو جا کر رہ جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہمیں چاہتے ہیں میں اپنی زندگی اب بدلنا چاہتا ہوں، ضرور بدلنا ہے، بدلنے کے لیے ہمارا رابطہ کسی سے ہونا ضروری ہے۔ ہاں، رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں ہوا میں اڑنے والا اس کے اندر اتنی طاقت ہو، انہیں نماز آ کر پانی پر پڑھنے والا اتنی طاقت اس کے اندر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسے شخص سے ہمیں رابطہ کریں جس کی زندگی جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتی ہو، اور اسے دیکھ کر واقعی اسلام کا ہمارے اندر کچھ نہ کچھ اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہو۔ ہاں، رہے تو ایسے رہے، شریعت کے پابند رہے، ایسے لوگوں سے ہمارا رابطہ کرنا ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جا کر انہیں جب تک اپنے بارے میں نہیں بتائے گا انہیں علاج اس کا نہیں کر سکے گا۔ سب کو معلوم ہے پہلے ڈاکٹر کیا ہوتے تھے، نس پکڑ کر اس کے دوائیں لکھ دیتے تھے۔ اب کیا ہے ڈاکٹر، نس بھی نہیں پکڑتے، انہیں کتنے بیماریاں گناتا کہ اتنے ٹیبلٹ اس کے بیماریوں کے واسطے لکھتے رہتے، اس کی وہ جو بل ہوتی ہے وہ پوری بھر کر پیچھے بھی پلٹا کر لکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی بیماری کا علاج نہیں بتائیں گے تو جب تک ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکے گا۔ ہاں، سامنے جانا اس لیے ہے
کہ اس کی حالت کو انہیں دیکھے گا انہیں کون سے کنڈیشن میں ہیں، اسے دیکھ کر اس کے مطابق پاورفل یا کم پاورفل کی دوا اسے جو ہے دے گا۔ اسی طریقے سے یہ جو خانقاہی نظام میں ذکر کرنے والے، بیعت کرنے والے، یہ لوگ جو ہے روحانی ڈاکٹر ہیں۔ ایک جو ڈاکٹر ہے طبی ڈاکٹر، جو انگریزی ڈاکٹر ہے ہمارے باڈی کا، ایک ہے ہماری روح ہے۔ اب روح کے لیے ہماری غذا ذکر ہے، اب اس راستے پر جڑنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جیسا ہمارے باڈی کے لیے ایک ڈاکٹر ہے فیملی ڈاکٹر، اسی طریقے سے ہمارے روحانی کا ڈاکٹر بھی ہونا ضروری ہے۔ ہمیں جس سے رابطہ کر لیتے ہیں وہ اس کا روحانی باپ بن جاتا ہے۔ اب آدمی کو جب تک اطمینان نہیں آئے گا کہ کوئی گناہ کرتا ہے، اسے چھٹکارا پانے کے لیے سوچتا ہی رہتا ہے، فلانا حضرت، فلانے شیخ، فلانا مرید، اور مرید کے بارے میں شیخ جانتا ہے یہ بندہ یہ گناہ کرتا ہے، یہ غلطی کرتا ہے، مرید بھی جانتا ہے کہ میرے شیخ کو، میرے حضرت کو یہ چیز معلوم ہے۔ ایسے وقت میں جھجکتے ہوئے رہنا نہیں ہے، صاف طور پر ان کے سامنے میرے سے یہ غلطی ہو رہی ہے، میں اس سے کیسے بچوں؟ جیسا کہ میرے کو بخار ہے، سردی ہے، کھانسی ہے اور پیٹ میں درد ہے، موشنز ہیں، اس کے لیے میں کون سی دوا استعمال کروں؟ تو اسی طریقے سے میرے آنکھوں سے گناہ ہو رہے ہیں، میرے کانوں سے فلانے چیزیں میں بار بار سن رہا ہوں، زبان سے فلانی حرکتیں، گندے گالیاں باتیں کر رہا ہوں، ہاتھوں سے فلانے حرکتیں ہو جا رہے ہیں، تو میں ان چیزوں کے لیے کون سا راستہ اختیار کروں، کون سی دعا پڑھوں اور اللہ سے کیسے معافی مانگوں؟ جب تک ہم یہ چیزوں کو نہیں پہنچیں گے تو ہماری مکمل اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ چاہے انہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیعت ہو چکا ہو، چاہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیعت ہو چکا ہو، تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں بتانا ہوگا۔ لیکن اس کے اندر ضرور یہ بات یہ ہوتی ہے، میں بتا دیا تو انہوں میرے بارے میں دوسروں کو بتاتی کیا؟ اب لوگ دیکھیے، امانت دار جو ڈاکٹر ہوتا ہے ایک پیشنٹ کو اکیلے میں بات کر کے اسے بھیج دیتا ہے، دوسرا پیشنٹ آئے تو اسے نہیں بولتا کہ یہ بندے کو یہ بیماری ہے گتے بول کر نہیں بولتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا اتنا امانت دار ہے، اپنے پیشنٹ کی بات کو دوسرے پیشنٹ کو نہیں بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنا شیخ، اپنا جو استاد ہوتا ہے، اپنا جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں یہی اعتماد رکھنا ہے کہ ان کو میں اگر میری غلطی بتاؤں گا تو ضرور انہوں جو ہے دوسروں کو نہیں بتائیں گے، تو اس کے بارے میں میرے حق میں دعا بھی کریں گے، توبہ بھی اللہ سے معافی مانگیں گے۔ یہ ہمارے اندر اعتماد ہونا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے، یہ بیعت جو ہے قرآن حدیث سے اگر ثابت ہے تو کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ یہ مکمل طور پر 3-4 آیتیں بیعت کے متعلق ہیں، اور اصلاح نفس کے متعلق جو ہے وہ سورہ ممتحنہ کی آیت کو دلیل دے سکتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں تو یہ تو ثابت ہے، کیا احادیث سے بھی ثابت ہے؟ اگر سوال ہوا، بخاری شریف، مسلم شریف، یہ 2 بڑی کتابوں میں بھی حدیث ثابت ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی سے یہ روایت منقول ہے، فرماتے ہیں ہمیں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم میں سے صحابہ میں سے یا تو 9 تھے یا 8 تھے یا تو 7 تھے، گنتی یاد نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنے نبی کے ہاتھ پر، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے۔ تو اس وقت میں صحابہ نے فبسطنا ایدیانا، ہم نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا، لمبے کر دیا اور بیعت ہو گئے۔ پھر ایک ڈاؤٹ آیا، وقلنا، ہم نے ایک سوال کیا، ڈاؤٹ آیا، وہ جیسا کہ ہم کو بھی آتا ہے، ہمیں تو جماعتوں میں جا کر دین کا کام کر رہے ہیں اور نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور صحیح راستے پر ہو کر ہمارے کو بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے صحابہ نے بھی ایک ڈاؤٹ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور جہاد میں بھی جا رہے ہیں، آخر بیعت کی ضرورت کیا ہے؟
تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان تعبدوا اللہ شیئا، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرنے پر وعدہ کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، ولا تشرکوا به شیئا، تم کسی چیز کی بت پرستی شرک مت کرو، اور وتصلوا الصلوات الخمس، کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، زنا نہیں کرو، اور کسی کو ناحق قتل مت کرو، اپنی اولاد کو لڑکیوں کو قتل مت کرو، یہ چند چیزوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کر کے وعدہ کرو۔ تو اس وقت میں صحابہ آ کر بیعت ہوئے۔ اب یہ چیز جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتے ہوئے آ رہی ہے۔ اب یہاں پر مختصر جو ہے بیعت کی کتنی قسمیں ہیں وہ تھوڑا آج کی مجلس میں ہمیں ذہن نشین کر لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیے بیعت کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ بیعت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بیعت علی الایمان۔ کیا ہے؟ بیعت علی الایمان ہے۔ یہ کیا بیعت ہے کہ پہلے کافر تھے، کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے، اسے کہتے ہیں بیعت علی الایمان۔ میں ایمان پر ہی برقرار رہوں گا، پھر میں گمراہ نہیں ہوں گا، تو اسے کہتے ہیں بیعت علی الایمان۔ اس کے بعد جو بیعت ہوتی تھی بیعت علی الجہاد، بیعت علیہ الجہاد، بیعت علیہ الجہاد، یعنی اب میں مسلمان ہو چکا ہوں کہ جہاد کے میدان میں آ چکا ہوں، میں اگر دشمن غالب آئے گا میرے اوپر، میری موت بھی آ جائے، میں اپنا چہرہ میری پیٹھ مڑ کر میں نہیں بھاگوں گا، بزدل ہو کر نہیں بھاگوں گا، بلکہ شہید ہو جاؤں گا، میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگوں گا۔ کیونکہ میدان میں جانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت کیا کرتے تھے، کیونکہ کبھی کیا ہوتا ہے دشمن غالب آنے کے بعد فوج کے اندر گڑبڑی ہو جاتی ہے، تو ایسے وقت میں ڈر طاری ہو جاتا ہے، تو پورا مجمع انتشار میں پھیل جاتا ہے۔ تو اس وقت میں صحابہ جو ہے بیعت علیہ الجہاد کرتے تھے میدان کے اندر، جیسا کہ کئی قصے موجود ہیں کہ صحابہ کی جماعت گئی کہ جانے کے بعد اپنے گھوڑوں کے پیروں کو بھی کاٹ دیا تھا ایک میدان میں، آپ لوگ سنے رہیں گے، اور ایک جگہ تو میدان ادھر ہے اور پل پار کر کے آئیں برج کے اوپر سے، تو برج کو ہی توڑ دیا تھا۔ کیوں توڑ دیا؟ کہ ہمارے دل و دماغ میں دشمن غالب آ گیا تو مجھے پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، بھاگنے کا ارادہ ہو تو راستہ بھی مجھے ملنا نہیں ہے، میں اسی جگہ شہید ہو جاؤں۔ تو صحابہ کا وہ جذبہ تھا۔ دوسری قسم بیعت علیہ الجہاد، کہ میرے اوپر جہاد فرض ہے، میں کرنا ہی ہے، وہ صحابہ کے زمانے میں۔ اور تیسری قسم ہوتی تھی کہ بیعت علی ارکان الاسلام، کہ میں شریعت کا پابند ہو کر رہوں گا، شریعت سے ہٹ کر نہیں رہوں گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو میں جان کر عمل کرنے والا بنوں گا، تو اس پر بیعت ہوتی تھی۔ تو صحابہ کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 3 قسم کی بیعت ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب کے زمانے میں جو بیعت ہو رہی ہے آخری قسم کی، کون سی ہے؟ بیعت علی ارکان الاسلام، کہ میں شریعت کا پابند رہوں گا۔ اب تک میں جو ہے میرا لباس غیروں کا تھا، میرا چہرہ غیروں کا تھا، میرا دوسرے ایکٹروں کا میرا زندگی گزارنے کا بہت زیادہ عاشق ہو کر گزار رہا تھا، لیکن اب میں سچا عاشق رسول بن کر گزاروں گا، تو اسے کہتے ہیں بیعت علی ارکان الاسلام۔ تو اس وقت میں ساری دنیا میں ہمارے مشائخ یہی بیعت کرتے ہیں، اور ہم سب کو بھی مل کر یہی بیعت کرنا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک ساتھی سوال کرے، ہمارے سے کوئی 17-18 سال کا نوجوان بیعت ہوتے ہی اس کا ماموں یا کوئی رشتہ دار آ کر 25 سال کا، اس نے سوال کیا، آپ 18 سال کی عمر میں ہمارے بھائی کو تمہیں بیعت کر لیے تو انہیں شادی کیسے کرے گا، اور جوانی میں جو مزے لینا تھا انہیں کیسے لے گا؟ یہ عجیب سوال ہے۔ میں اسے پوچھا، بھائی تیری عمر 25 سال ہو گئی ہے، 25 سال تک تو جو برے کام کیا ہے، کیا تیرا بھائی بھی اس عمر تک کرنا ہے کیا؟ نہیں حضرت، کرنا نہیں، تو اس لیے یہ بیعت کراتے ہیں۔ تو اس وقت میں اس ساتھی کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے آپ لوگ جو ہے یہ معمولی بات ہرگز نہ سمجھے،
اور یہ کیا کہ ایک مرتبہ مہینے میں جڑتے ہیں کر لیتے ہیں، ہرگز ہرگز ایسا ذہن میں نہ لائیں۔ آج کے جنریشن میں سمجھیے ایک آدمی ہے جسے خواہشات ابھرتے ہیں، ان کنٹرول ہو چکا ہے، اتنا ان کنٹرول ہو چکا ہے کہ اسے کوئی ڈاکٹر کے پاس گئے تو بھی انہیں کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں انہیں کیا کرے گا، اس کے لیے جس اسپتال کو بھیجنا ہے وہاں بھیجے گا، اور جس طرح کا ڈاکٹر اسے ہونا ہے ویسے ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے، اسے مکمل طور پر باندھ دیں گے، کرنٹ دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے آدمی جب شادی کے لائق ہو جاتا ہے، شادی نہیں ہوتی ہے اور گناہ ہونے لگتے ہیں، ایک تو نکاح کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے۔ آدمی جب ان کنٹرول ہو جاتا ہے تو نکاح کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے بیعت ہونا سنت ہے، لیکن ان کنٹرول ہو کر گناہ ہونے لگتے ہیں تو بیعت جو ہے واجب بھی ہے، فرض عین کے قریب بھی ہے۔ اگر انہیں نہیں جڑے گا تو 16 سال کی عمر سے 20 پر 3 سال تک کی جوانی کو نہیں بچائے گا، اس کے بعد کی جوانی جو ہے اور اس کے بعد کی شادی کا مسئلہ جو ہے ڈاکٹروں کے پاس دوائیوں کو لے لے کر ہی گزارے گا۔ تو اس لیے جب آدمی گناہ کس طریقے سے بچنا چاہتا ہے نہیں بچتا ہے تو اس کے اوپر بیعت ہونا واجب نہیں بلکہ فرض عین کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ذرا غور کر کے دیکھیں اب کے ماحول میں قدم پر ہمارے سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اب ایسے وقت میں ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے کہ ہمیں خانقاہی مجالس سے جڑیں، ذکر کے حلقوں سے جڑے، ہمیں اپنی زندگی کو بدلیں، ورنہ یاد رکھے اکثر نوجوان، اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے پڑھنے والے اپنے ماں باپ کا پیسہ لے کر مست عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب پڑھنا ختم ہو جاتا ہے تو باپ کہتا ہے اپنے دوستوں کے پاس میرا بیٹا میرے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ اس کی پڑھائی کا زمانہ برباد کر لیا برے دوستوں کے ساتھ، اب انہیں ماں باپ کو خود بوجھ بن گیا۔ اگر اس کی پڑھائی صحیح ہوتی تھی انہیں ماں باپ کو بوجھ نہیں بنتا تھا، ماں باپ کا سہارا بنتا تھا۔ اب کے جنریشن میں ہمارے اکابر یہی فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے اس وقت میں امت سب سے زیادہ تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہے۔ تو تنہائیوں کے گناہ میں جو امت جو مبتلا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمیں کیا سمجھتے ہیں، میں تہجد پڑھ لیتا ہوں اور اللہ کے راستے میں وقت لگا لے رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت کر لے رہا ہوں، قرآن پڑھ لے رہا ہوں، صبح و شام ذکر و اذکار کر لے رہا ہوں۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں بالکل صحیح بات یہ ہے، اگر کوئی ہم میں سے میں کون ہوں، میری کیا حقیقت ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو اپنی تنہائی کو دیکھ لو، اس کی تنہائی کیسی رہے گی وہی اس کی ورجنالٹی۔ انہیں سب کے سامنے فرشتہ بن کر رہے گا، اکیلے میں گیا تو شیطان بھی دور بھاگ جائے گا۔ تنہائی کو اگر ہمیں نظر ڈالیں گے اپنی اصلیت کا پتہ چل جائے گا۔ اگر وہی تنہائی اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ پردہ فاش کر دے گا امت کے اوپر تو ہر آدمی ہمارے کو نفرت کرے گا، ہر رشتہ دار ہمارے سے دور بھاگے گا، ہر دوست نفرت کرے گا، بلکہ علماء نیک لوگ تو ہکے بھکے رہ جائیں گے، یہ بندہ ذرا بھی اسے احساس نہیں آخر کیسی زندگی گزار رہا ہے، اور اسے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں رہیں گے۔ اس کی بیوی بھی اگر شادی شدہ ہے تو نفرت کرنے لگے گی، یہاں تک کہ اس کی اولاد بھی نفرت کرنے لگے گی۔ ایسے کئی کارگزاریاں ہیں، بچے ہیں، شوہر جو ہے کسی غلط عورت سے تعلق رکھ لیا، بچوں کو پتا چل گیا، وہ بچے جو ہے مرنے تک اس باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایسے کئی نوجوان چھوٹے بچے بھی آئے ہیں اور بولتے ہیں میرا باپ خود دوسروں سے تعلق رکھا ہے، انہیں میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ذرا سوچئے یہ زمانہ دن بدن ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے، ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ایسے ماحول میں ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے ذکر کرو، مہینے میں ایک مرتبہ جو مجلس آپ کے شہر میں جو ہوتی ہے بس 1 گھنٹہ میں اللہ کے لیے وقف کر چکا ہوں، اللہ کے ذکر کے لیے، ایسا اپنا شیڈول بنا لیجئے، اپنا نظام۔ اس کے علاوہ ہر ہفتہ واری مجلس میں بھی 1 گھنٹہ ہمیں وقف کر دیں۔ اگر اتوار کو مجلس ہمیں مرکز کو جاتے ہیں تو ضرور مرکز کو چلے جائیے،
اور ہمارے یہاں جمعرات کے دن بھی مجلس ہوتی ہے، اس کا لنک ہمیں گروپ میں شیئر کرتے ہیں، تو جمعرات کے دن بیٹھ کر مغرب سے عشاء تک اپنے کام میں بھی رہتے ہوئے ذکر کے حلقے میں شرکت کر لیں. اس میں میرا فائدہ نہیں ہے، آپ لوگوں کا بھلا ہے، آپ لوگوں کا فائدہ ہے. اب لوگ کیا چاہتے ہیں، اچانک کچھ مصیبت آ گئی، کسی حضرت کے پاس جاتے، کسی عامل کے پاس جاتے، نہیں بولے تو کسی جگہ چکرا لگاتے رہتے. اب انہیں چلے لگاتا، اللہ کے راستے میں چلے نہیں، ادھر ادھر کے چلے گزارتے، 40 دن کرتا 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 اتنا بیزار ہو جاتا، آخر کو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. اگر ہمیں اللہ کو جیسے ہاتھ اٹھائے اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اگر یہ مقام ہمیں چاہتے ہیں تو ایسے ذکر کے حلقوں میں اللہ تعالیٰ وہ ضرور نصیب کر دیتے ہیں، ضرور نصیب کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایسے حلقوں سے مضبوطی سے جڑ کر ہمیں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہمیں جڑیں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں تو ملنا ہی ہے. کریں گے نا؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں ایک بات بولتا ہوں، مجھے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بات بہت ہی ضروری ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، ایک واقعہ پیش آیا. ایک جادوگر کے پاس ایک نوجوان گیا، ایک جادوگر کے پاس ایک نوجوان گیا، جا کر کہا کہ ایسا کچھ نہ کچھ کر دو کہ وہ لڑکی میری ہو جائے. میں کسی کو اشارہ نہیں دے رہا ہوں، اب کا ماحول سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا کریم ہے، اس قصے سے پتہ چلے گا اور بہت بڑا سبق حاصل ہوگا اس قصے سے. ایک جادوگر کے پاس ایک آدمی گیا، نوجوان، اور یہ بولا کہ ایسا کچھ کر دو کہ وہ لڑکی میری ہو جائے. جادوگر کیا کہا معلوم؟ 40 دن تک اللہ کی ایسی نافرمانی کر کے آنا، ایک دن بھی، ایک منٹ بھی، ایک گھنٹہ بھی اس میں کوئی نیکی تو نہیں کرنا، خالی نافرمانی، 24 گھنٹے نافرمانی. کتنے دن؟ 40 دن تک. 40 دن کے بعد تو آئے گا تو میں ضرور تجھے کر دوں گا، وہ لڑکی تیری ہو جائے گی. 40 دن تک منہ کالا کرتا رہا، ہر برا کام کرتا رہا، حرام کاری، پینا، کھانا، سب کچھ حرام. جب انہیں آیا 40 دن کے بعد اب اسے کچھ کر دیا، جا اب وہ لڑکی تیری ہو جائے گی، جا کے کر دے. انہیں جا کر کرا لیکن نہیں ہوا. اب انہیں واپس آیا تو جادوگر کہا نہیں، میں نہیں مانتا، میرا کام کبھی بھی فیل نہیں ہوا ہے، بشرطے کہ گندے کام مکمل کر کے آنا ہے. میں نہیں مانتا 40 دن کے اندر تو کوئی نہ کوئی برا کام کیا ہے. انہیں بولتا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کیا ہوں، اچھا کام نہیں کیا، مکمل برے کام ہی کیا ہوں، 24 گھنٹے نافرمانی کیا ہوں، یہاں تک کہ 40 دن تک بھی منہ کالا کرتا رہا میں. انہیں جادوگر نہیں، میں نہیں مانتا، تو اچھی طرح بیٹھ کر سوچ، 40 دن میں چھوٹی سی کوئی نیکی بھی تو کیا ہے کیا، سوچ. اب انہیں بہت گھنٹے بیٹھ کر سوچنے کے بعد بولتا، ہاں ایک مرتبہ جاتا جاتا راستے میں کانٹا پتھر پڑا ہوا تھا تو میں اسے پیر سے ڈھکل دیا، دوسروں کو چپ جائے گا بول کر، بس اتنا ہی کیا تھا. تو فوراً جادوگر بولا، ارے تو اتنا زیادہ بے عقل مند ہے کہ اتنے بڑے رب کریم کے اسلام میں داخل ہو کر تو یہ برے کام کرنے کے لیے آمادہ ہے. ابھی تک 40 دن تک تو پورے حرام کام کر کے ایک چھوٹا سا راستے پر کانٹا پتھر کو تو ہٹا دیا، تو اتنا پاورفل جادو جو ہے میرا، وہ ایک چھوٹی سی نیکی وہ آڑ آ گئی ہے، وہ جادو کا کام میرا بیکار ہو گیا. 40 دن تک انہیں برے کام کر کے ایک چھوٹا سا پتھر کانٹا راستے سے ہٹا دیا، تو جادوگر کہتا ہے میرا جادو نہیں ہونے کی وجہ وہ ایک ہی نیکی کافی ہے. تو اس کے بعد تیرا راستہ تو بدل جا، میں اپنا مذہب بدلتا ہوں، تو توبہ کر تیرے رب کریم سے اور مجھے کلمہ پڑھا، میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. تو مسلمان ہو گیا اور انہیں توبہ کیا. تو یہ ذرا قصے کو سوچ کر اللہ تعالیٰ
کتنے نافرمانیاں کرنے کے بعد راستے سے ایک چھوٹا پتھر اور کانٹا ہٹا دینے سے اللہ تعالیٰ وہ جادو کا اثر خود اس کے اوپر ہونے نہیں دیا. تو ذرا سوچو, ہمیں ایسے ذکر کے حلقوں سے جڑ کر نمازوں کی پابندی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیں گے تو اللہ کیا نہیں دے گا. تو بہت سے لوگ ہمارے کو کہتے ہیں کہ فلانی لڑکی میرے کو ہونا کیا تو کر دو. اب یہ قصہ میں اس میں اپلوڈ بھی کر رہا ہوں یوٹیوب میں, اور اگر کوئی ویسا سوال کرے تو ان کو یہی بیان مجھے بھیجنا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے راستے کو بدلیں, اپنی زندگی کو بدلیں. لمحوں میں خطا کی صدیوں میں سزا پائی, یہ جملہ معمولی نہیں ہے. لمحوں میں خطا کی صدیوں میں سزا پائی, صدیوں تو 100 سال, لمحوں میں بولے تو اچانک ایک ہی نظر نہیں, ایک سیکنڈ بلکہ ایک منٹ میں ذرا مزے کرنے کے لیے دیکھ لیا, ایک 2-3 منٹ کے لیے میں اپنی جوانی کو بیکار کر لیا, بس اس کے بعد فری ہو گیا. یہ لمحوں میں خطا کی صدیوں میں سزا پائی, وہ گناہ کا اثر باقی رہتا ہے. تو اکثر طور پر نافرمانی گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر زیادہ تر اثرات مسلط ضرور ہوتے ہیں, یہ اللہ مسلط کر دیتا ہے. تو اس لیے ہماری زندگی کو اگر ہمیں بدلنا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی پرانے اسباق جو ہیں آپ کے سامنے میں اس کا مذاکرہ کیا ہوں, تو ہمیں اسے زندہ کرنا ہے, عمل میں لانا ہے. لائیں گے نا؟ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.